السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور تہجد گزار رہیے، کیونکہ تہجد تو وہ نماز ہے جس میں رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہو، اور جو تم نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے سامنے جھکتے ہو تو وہ تمہارے دل کی بات کو کیسے نہیں سنے گا؟ یہ تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، اور اللہ کا لاڈلا جو اس نماز کو پڑھتا ہے، اللہ اسے کسی چیز سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اور اللہ کا لاڈلا اپنے رب سے دل و جان سے کچھ مانگے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسے عطا نہ کرے؟ وہ اپنے بندوں کو تہجد سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ یقین رکھو اور صبر کا دامن پکڑے رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں تہجد تک پہنچا دیا ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ تم جو یہ نماز کے لیے اٹھے ہو، یہ دل کی آواز پر اٹھے ہو، اذان کی آواز پر نہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نماز اتنی افضل کیوں ہے؟ کیونکہ تم سب سے پیاری اپنی نیند سے بے وفائی جو کرتے ہو اور اپنے بستر کو رسوا کر کے پانی کے تھپیڑوں کو اپنے منہ پر مار کر اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں جھک جاتے ہو، تو تمہارا رب یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کی نیت ہی اس نماز کا پہلا اسٹیپ ہے۔ جو تم نے نیت کر کے سونے کے لیے آنکھیں بند کری تو اللہ تمہیں رات کے آخری تہائی میں اٹھنے میں مدد کرتا ہے، اور جو تم تہجد کے لیے اٹھ جاؤ تو سمجھ جانا دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب ہے۔ اور جو اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو صبر کرنا، کیونکہ اللہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا صحیح وقت ڈھونڈ رہا ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ معجزے اسے دکھاتا ہے جسے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے اور صبر ہوتا ہے، اور صبر ایسا صبر ہوتا ہے جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ ہر شخص اپنے مقاصد اور قدرت کے مطابق نمازیں ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے تہجد میں بہت ہی زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے۔ کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی۔ بس یہ ہے کہ نماز خشوع اور مخلص نیت کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی دل سے اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اور اس کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ بھول جاؤ تمہارے چاروں طرف کون ہے، بس تم ہو اور تمہارا رب ہو، اور تم اس اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیت کو صاف رکھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ بس تہجد کی نماز کی یہی 2 شرطیں ہیں۔ اللہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ تو وہ روحانی تسلی ہے جو تمہیں تہجد پڑھنے سے نصیب ہوتی ہے، اور جب اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو تمہیں تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد میں اللہ سے کی گئی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اور رات کے اندھیرے میں جب تم اپنے رب سے مخلص دل سے دعا کرتے ہو تو اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جب اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوگا تو تمہیں کچھ اشارے دے دیتا ہے۔ تمہاری تہجد کی عبادت میں تمہیں روحانیت محسوس ہوگی اور تم اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرو گے، اور تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اب اللہ کی رحمت تم پر نازل ہونے والی ہے۔ تمہیں زندگی میں برکت اور اللہ کی طرف سے نیک کام کی ہدایت نصیب ہو جائے گی، اور تم
محسوس کرو گے کہ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور تمہارے کاموں میں آسانی ہونے لگے گی اور راہ میں آسانیت آنے لگے گی۔ یہ سبھی معجزات تمہاری شخصیت، ایمان اور تقدیر پر مبنی ہیں۔ اللہ سورہ مزمل میں فرماتا ہے، رات کو بیدار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا سا یا زیادہ، لیکن اپنی نماز میں گم ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راتوں میں سو کر قائم رہو، یعنی راتوں میں اٹھ کر کھڑے رہو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں تمہارا رب تمہارے قریب ہوتا ہے اور اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور سورہ مزمل میں اللہ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ راتوں میں عبادت میں مصروف ہو کر اپنے رب کے قریب تشریف لائیں، اور یہ نماز اور کوئی نہیں، تہجد ہے۔